تحریک آزادی کی تاریخ میں کچھ ایسی تحریکیں بھی شامل ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کی اہمیت بہت گہری ہے۔ ایسی ہی ایک خفیہ اور دلیری پر مبنی تحریک تھی تحریک ریشمی رومال۔ یہ تحریک 20ویں صدی کے آغاز میں اس وقت سامنے آئی جب انگریز حکومت اپنی طاقت کے عروج پر تھی اور ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ تحریک نہ صرف آزادی کی خواہاں تھی بلکہ اس کا مقصد خلافت عثمانیہ کی مدد سے ہندوستان میں ایک اسلامی ریاست کا قیام بھی تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے خاص طور پر مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا۔ علماء کرام کو جیلوں میں ڈالا گیا، مدارس بند کیے گئے اور مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور سماجی حالت کو تباہ کیا گیا۔ ایسے حالات میں دیوبند کے مقام پر ایک عظیم دینی ادارہ وجود میں آیا، دارالعلوم دیوبند۔ یہ ادارہ صرف مذہبی تعلیم کا مرکز نہیں بلکہ سیاسی بیداری کا سرچشمہ بھی بن گیا۔ یہاں سے ایک نئی سوچ نے جنم لیا، ایسی خفیہ جدوجہد جو دشمن کو خبر بھی نہ ہو اور قوم کو جگا بھی دے۔ 1913 کے بعد حالات نے نیا رخ لیا، یورپ میں جنگ چھڑنے لگی، خلافت عثمانیہ بھی جنگ میں داخل ہوئی اور برطانیہ کی توجہ بھٹک گئی۔ یہ وقت تھا جب مولانا محمود الحسن نے آزادی کی راہ میں عملی قدم اٹھایا۔ انہوں نے خفیہ منصوبہ بندی شروع کی، ایک ایسا نیٹ ورک بنایا جہاں پیغامات کو عام انداز میں نہیں بلکہ ریشمی رومالوں پر کوڈ میں لکھا جاتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس تحریک میں کئی بڑے علماء اور شخصیات شامل تھیں۔ مولانا محمود الحسن اس تحریک کے بانی اور روح رواں تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے افغانستان میں سیاسی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ مولانا حسین احمد مدنی رابطہ کاری کا کام سر انجام دیتے تھے۔ راجہ محمود آباد مالی معاونت فراہم کرتے، جبکہ مفتی کفایت اللہ تنظیمی سرگرمیوں کے نگران تھے۔ یہ تمام لوگ اپنے مقام سے کام کرتے رہے اور دشمن کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ تحریک ریشمی رومال کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے بین الاقوامی سطح پر بھی رابطے کیے۔ مولانا عبید اللہ سندھی افغانستان پہنچے اور امیر افغانستان کو انگریزوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ مولانا محمود الحسن مکہ مکرمہ گئے تاکہ خلافت عثمانیہ سے مدد حاصل کریں اور جرمنی جو اس وقت برطانیہ کا دشمن تھا، اس سے بھی تعاون حاصل کیا گیا۔ ایک انقلابی اتحاد بنانے کی کوشش کی گئی جس میں ترکی، افغانستان، جرمنی اور ہندوستانی انقلابی شامل تھے۔ تحریک کا سب سے دلچسپ پہلو ریشمی رومال تھے۔ ان رومالوں پر خفیہ پیغامات نہایت باریک خط میں لکھے جاتے اور ان کو بڑی مہارت سے ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجا جاتا۔ یہ پیغامات عام کاغذ پر نہیں تھے تاکہ اگر کوئی پکڑ بھی لے تو راز نہ کھلے۔ ریشمی رومال پر عربی یا اردو میں کوڈنگ کی جاتی تھی جسے صرف مخصوص افراد ہی پڑھ سکتے تھے۔ بدقسمتی سے انگریز خفیہ ادارے اس تحریک کا پتہ لگا چکے تھے۔ 1916 میں مولانا محمود حسن کو مکہ مکرمہ سے گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں مالٹا کی جیل میں بھیج دیا گیا۔ دوسری جانب ہندوستان اور افغانستان میں موجود کئی رہنماؤں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یوں ایک عظیم خفیہ تحریک افشا ہو گئی۔ اگرچہ تحریک اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکی مگر اس نے قوم کو بیدار کر دیا۔ مولانا محمود الحسن جب مالٹا سے واپس آئے تو قوم نے انہیں شیخ الہند کا لقب دیا اور یہی علماء بعد میں تحریک خلافت، کانگریس اور سول نافرمانی جیسے بڑے عوامی تحریکوں میں پیش رہے۔ تحریک ریشمی رومال نے یہ بات ثابت کر دی کہ علم، ایمان اور اتحاد کے ساتھ کوئی بھی طاقتور دشمن شکست کھا سکتا ہے۔ تحریک ریشمی رومال ہماری تاریخ کا ایک انمول ورثہ ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جو خاموشی سے لڑی گئی لیکن اس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ ہمیں اس تحریک سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آزادی محض نعرے لگانے سے نہیں آتی بلکہ خلوص، قربانی اور حکمت عملی سے حاصل کی جاتی ہے۔
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।